جی ویلکم بیک، ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ احساس محرم اپیل 2024 کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن آپ سمجھ لیں، جب سے یہ 2024 کا ایئر سٹارٹ ہوا آپ نے مختلف پروجیکٹس پر مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف مواقعوں پر آپ نے یہ ٹیلی تھونس، یہ ٹرانسمیشنز ملاحظہ کی ہیں، اور جس شعبے میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے خلق خدا میں وہ طبقہ جس کو رب نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے، ان کو آواز دی، صدا لگائی، ان سے اپیل کی کہ آئیے ہم ان کے لیے کچھ کریں، کہ رب نے کسی حکمت کی وجہ سے ان کو اس وقت آزمائش میں رکھا ہے، ضرورت سے کم عطا کیا ہے۔ آپ نے جس انداز سے ہمیں فیڈ بیک دیا، جو رسپانس ہمیں آپ مخیر حضرات کی طرف سے آیا اور آتا ہے اور انشاءاللہ آتا رہے گا، ہم اس پر آپ کو سلام محبت پیش کرتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ مزید کنٹریبیوشنز آپ کی جانب سے پیش ہونی چاہیے۔ احساس کے ساتھ جڑ کر آپ جس انداز سے خدمت خلق کے سفر میں شانہ بشانہ ہیں، وی ڈو اپریشیٹ اینڈ ویلکم آل آف یو۔ 2 گھنٹے سے گزشتہ یہ پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور خدمت خلق کا سفر اپنی جگہ، آپ سب کی کنٹریبیوشنز اپنی جگہ، جو خوبصورت ماحول یہاں پر بنا ہے جس میں یقیناً اس پورے ایوان کے جو صدر ہیں، منظور محفل بھی ہیں اور مقبول محفل بھی ہیں ماشاءاللہ سے، مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائے، اور دائیں جانب سماجی حوالے سے ایک بہت بڑا نام نفیس احمد خان صاحب تشریف فرمائے، اور قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والا ہمارا خوبصورت نوجوان ثنا خواں جو اس وقت مسند حسان پر تشریف فرما ہے، باسط علی اجمیری، انہوں نے تو آج کیا کمال کر دیا۔ اور یہ مفتی صاحب کا ایک فیض ہے، آپ سمجھ لیں جب یہاں سے ماحول بنتا ہے نا اور برکات ملتی ہیں تو پھر ایسا ماحول بن جاتا ہے۔ بھارت جی میں چلا جاؤں؟ ارے حضرت آپ یہ کی تو بادشاہت ہے، آپ ہیں تو پھر ہم ہیں ماشاءاللہ سے۔ نہیں، آپ لوگ کافی ہیں، نہیں مجھے اس کانٹوں میں نہ گھسیٹیں، بڑا فقیر آدمی ہوں بھائی۔ آپ کے دم کا ظہور ہے حضرت، ورنہ آپ پر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسا اللہ مسئلہ تعالیٰ نہیں آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین آمین۔ اور ایسے بزرگ الحمدللہ آج کے اس دور میں موجود ہیں جو اتنی محبتوں سے، اتنی شفقتوں سے نوازتے ہیں، اور کتنے میٹھے دھیمے انداز سے اپنے جذبات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ریفرنس بیسڈ محقق مدلل گفتگو، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دیکھیں کربلا کے حوالے سے خصوصی ایام ہیں یہ محرم کے، اور یقیناً جیسے جیسے انسان یوم عاشورہ کے قریب بندگان مومن جاتے رہتے ہیں، قریب آتے رہتے ہیں، ویسے ویسے وہ یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، وہ قربانی، اور جس پر بڑا کلام بھی ہوا، اور جتنا ہی کلام کیا جائے کم ہے۔ ہم کہاں حق ادا کر سکتے ہیں اس عظیم قربانی کا، ان عظیم قربانیوں کا، کہ کیا حسین منظر ہے جب حسین سامنے ہیں، تو حسین تو منظر ہونا ہی ہے، کسی بھی جہت سے ہو، کسی بھی زاویے سے ہو، کہ آپ کی پیدائش اور ولادت سے لے کر اور آپ کی شہادت تک جس زاویے سے آپ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، سب حسین ہی حسین ملے گا۔ تو شہادت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کہ وہ حسین شہادت، یعنی کہ شہادت کو بھی آج اپنے شہادت ہونے پر ناز اور فخر ہے کہ کس نے مجھے کس انداز سے رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ فرمائیے حضرت، فرمائیے۔ یہ جو آپ ہم شہادت پیچھے ہٹ گئے بالکل۔ نہیں، شہادت میں آپ عظمت کی بات بتا رہے جی ہیں، مجھے ایک دم سے یاد آیا، عربی قانون یاد آیا۔ عربی قانون کے اعتبار سے جس لفظ کے حرف کم ہوتے ہیں وہ ذرا نیچے ہوتا ہے، ٹھیک، جس لفظ کے حرف اوپر ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، وہ افضل اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب حالانکہ دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، امام حسن واہ اور واہ امام حسین، واہ واہ واہ، تو ہا سین نون حسن ہو گیا، اور وہاں پر کیا ہے حسین میں ہا سین یہ نون 4 ہو گئے۔ تو یہ جو عظیم قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو چنا، وہ ان دونوں کے اندر سب سے زیادہ افضل یوں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اچھا صاحب، نظرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے، تو ان کا حاصل اور حصول کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی جان جان آفری کے حوالے کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مشہور کر دیا، اور جو قصہ جو واقعہ دنیا میں مشہور ہوتا ہے سمجھ لو اس کو بارگاہ الہی سے مقبولیت کا درجہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، زبان جو کلام، خلق، تا ہاں، قیامت تک، جو کہہ لیجئے کہ نثر، زبان جو خلق جملے کو نقار خدا نقار سمجھ، خدا کو- واہ تا واہ واہ، قیامت، تا قیامت تک۔ وہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس کو وہاں، جیسے کوئی بہترین کلام پڑھنے والا، میں نے بڑے بڑے پڑھنے والوں کو دیکھا، کیونکہ میرا بہت تعلق آرام باغ میں رہا، ماشاء اپنی اللہ، جوانی میں جایا کرتا تھا، تو ایسے لوگوں کو دیکھا، یعنی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پڑھتے تھے وہ، لیکن بیچاروں کی آواز اس طرح کی نہیں تھی، اور لیکن جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہائے ہائے، محبت جاگی واہ اور اس واہ کے دل میں آیا، کوئل کی طرح کوکتے ہوئے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، سبحان اللہ، اللہ، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا پھٹا ڈولا اس پھٹا دن باز، انہوں نے پڑھا نہیں ہے، پڑھوایا گیا ہے ان سے، پڑھوایا گیا واہ ہے۔ واہ واہ، تو یاد رکھیں کہ جس کلام کو باقاعدہ مقبولیت ہو جائے وہ بارگاہ رب العالمین کی طرف سے اس پہ انعام و اکرام ہے جو ہو گیا، اللہ، بندے کی بس کی بات نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں نا آپ کے جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال پر پڑ گئی اللہ تو اکبر، پھر ایسا کرم ہو گیا کہ صحابہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ آج شاید یہ اعزاز، یہ عزت ہمیں ملے کہ ہم کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ کے، نگاہ کرم آپ کی جس پر ہو جائے، بس کیا کہنے کہ آج آپ اس کو بلا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے کہ جو جب جس کو زد و کوب کیا جاتا تھا، جس کو کوڑے مارے جاتے تھے، جس کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، گرم پتھر جس پر رکھا جاتا تھا، پھر بھی وہ احد احد کہنے سے باز نہیں آتا تھا، آج وہ کعبے کی چھت پر اذان دے گا۔ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیے آقا کی نظر ہے تو جس پر پڑ گئی نظر ہاں کچھ بن گیا۔ ہاں، وہ مفتی صاحب وہ ہے نا، میں کشوں آؤ 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 مدینے مدینے چلے، تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے، ابھی جو ہم آپ پیچھے اس کا آپ سے یہ اس کا نفیس صاحب اور آپ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ صاحب وہ دینے والا اور کس طریقے سے دینے والا، مفلسی کیسے دور کی جائے، ہمارا آج کا جب بھی ہوتا ہے یہ پروگرام تو اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ مفلسوں کو اس قدر کہہ لیجیے کہ لوگوں کے عطیات سے لوگوں کو دے دیا جائے کہ ان کی مفلسی ختم ہو جائے، رک جائے، کم ہو جائے، کم سے کم۔ کچھ بھی ہو جائے۔ خلفائے راشدین میں 4 خلفاء میں یہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی، ان دونوں میں ٹینڈنسی کیا تھی، یہ عمر فاروق سے سیکھا عثمان غنی، کہ وہ راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے تھے کہ کوئی ہے مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے، کیا بات، کوئی ہے سائل جس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ گشت کرتے کرتے 2 گلیاں رہ گئیں، 2 حصے رہ گئے سیدنا عمر فاروق نے، تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بے چین بیٹھی ہوئی پریشان، رک گئے وہاں، اس نے کہا کہ میں آ سکتا ہوں آپ کے گھر میں؟ وہ سمجھ لو ایسے بیچارے دروازہ کھلا، اس زمانے میں یہ چور ڈاکو اور لٹیرے اور پھٹیرے تو تھے ہی نہیں۔ اس نے پہلے کہا بھائی نہیں جاؤ یہاں سے، کیونکہ بیداری کی حالت میں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ خلیفہ وقت ہے۔ جب 2-3 دفعہ پوچھا تو اس نے اجازت دے دی کہ آ جاؤ، آؤ۔ کہنا اماں کیا بات کیا ہے، تم بڑی پریشان ہو، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کیا مصیبت ہے کہ پریشانی پوچھ رہا، 3-4 روز ہو گئے بھوکی ہوں، اللہ، اور اس کا قصوروار جو ہے وہ میرا خلیفہ وقت ہے جس کو میں اللہ کے حضور پیش کروں گی۔ اللہ، وہ تو باقاعدہ مورخ بھی لکھتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے ایران اور روم کی سلطنتوں کے بادشاہان مملکت تھراتے تھے، اس وقت عمر تھرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ کہا اماں کیا پتہ، ذرا جواب سنیے گا ایک ایک لفظ کی، اماں کیا پتہ، اس کو پتہ ہی نہ، اس کا جواب کیا ہے، پھر اس کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اگر اس کو پتہ نہیں، جو
حاکم وقت اپنی عوام کا خیال نہ رکھ سکے، اس کو عوام کے بارے میں پتہ نہ ہو، اس کو حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اللہ خیر وہ دوڑے دوڑے گئے اور معلومات ساز و سامان لے آیا، اور اس نے کہا میں مقروض بھی ہوں، اوپر سے بھی لا کے دے دیا، اور اس کے پاس بیٹھ گئے کہ اماں اب تو عمر کو معاف کر دینا۔ میں تو نہیں معاف کروں، اس کی وجہ سے تو میں تنگ، بہت روئے، بہت گر گڑائے، اس کے سامنے معافیا مانگی، تو وہ کچھ سوچ میں مبتلا ہو گئے، فرمایا میں ہی عمر ہوں۔ اللہ ایسی حکومت کہاں ہے، اس کی مثال لاؤ۔ ایسا حاکم کہاں ہے؟ ایسا حاکم، ایسی حکومت روئے زمین پر کوئی ہے جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگوں نے چلایا، دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، ہائے ہائے، بہادری میں، شجاعت میں، عدالت، سخاوت، شجاعت، امامت، ریاضت، سب میں ہلا کے رکھ دیا پوری۔ ہلا کے رکھ دیا اور مثال بن گئے، تو پھر آج اغیار اس پر عمل کرتے ٹھیک ہے نا، اب آ جائیے آپ، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہ شہید کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ زندہ کیسے رہتا ہے، تو یہ تو میں نے بتایا کہ اس کا دو انبیاء کی مثال دی گئی۔ اللہ کا انعام و اکرام انبیاء کے بعد اس کے اولیاء عظام پہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نساء کی 69 آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، ان لوگوں کا شمار کہاں ہوگا؟ من النبیین، واہ واہ، صدیقین، سبحان اللہ، شہداء، صالحین، صالحین، امت، چار طبقے یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اب آپ دیکھ لیجئے کس کس پر نہیں ہوا۔ جب اصحاب کہف نکلے دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے اپنی جانیں بچا کے، ایمان بچانے کے لیے، وہ کب تک رہے؟ 3000 سے اوپر سال ساتھ کے اندر دھتکار رہتے، وہ کتا بھی بیٹھا رہا اور وہ اس کے اندر رہے۔ تو جب وہ زندہ رہ سکتے ہیں تو شہید بھی اسی طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بڑی مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور تو یہ تو ہم اگر اس وقت ذرا سا بھی ہم سوچیں تو ہم کو پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہے یہ سب رب کا دیا ہوا ہے، یہ رہے گا نہیں ساری زندگی، تو پھر ایسا اس کو کر دیں، اس کو دوام بخش دیں۔ جس طرح کہ اکنامکس کے اندر گولڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل زر ہے، اصل زر ہے اور ایکچول منی ہے۔ کہیں بھی جاؤ کوئی چیز اونے پونے بک سکتی ہے، لیکن گولڈ جو ہے وہ اس کی ویلیو اسی اسٹینڈرڈ، ویلیو اسٹینڈرڈ ہے، وہ اس Throughout کے the اندر world. بکے گی، اس ملک کے اعتبار سے ملیں گے۔ ٹھیک، تو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ گولڈ کی جس طرح ہے نا، وہ اس طرح اپنے قیمتی پیسے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے گولڈ خریدو اللہ کے دربار سے، اللہ اکبر، اس کو محفوظ کر لو جو آخرت ہمیں کے۔ آخرت کا نام سارے کے سارے پورا کیش واپس آ جائے گا کہ لو، اور پتہ نہیں کئی گنا بڑھ کر آ جائے گا، کیونکہ جب بندہ کسی نیک کام کے لیے سوچتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہی نیکی دیتا ہے، لکھ لی جاتی، کیا اور اس نیک کام کو جب پائے تکمیل پہ پہنچاتا ہے، کرتا ہے، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے نزدیک کیا ہوا؟ 10 اور 1 11 نیکیاں مل گئیں۔ تو پھر آدمی آج کے دور کے اندر اپنے پاس دولت و ثروت رکھتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ وہ نہایت خام خیالی کی بات ہے، کیونکہ اس کو ریزرو کرو، پکا کرو ایک جگہ پر جو تم کو آخرت میں مل سکے۔ دنیا میں تو کھا ہی رہے ہو، کما ہی رہے ہو، جیسے تیسے کر بھی رہے ہو، اس کے دیے ہوئے مال میں سے عیش کر رہے ہو، تو لہٰذا صرف سوچ کا فرق ہے، اور سوچ میں فرق پیدا کرنے کا ہے، اور اس کا تعلق اس دل سے ہے، اور دل کا تعلق تقوی سے، اور تقوی کا تعلق اللہ کی رضا سے۔ اللہ۔ ناظرین کرام، جو گفتگو ابھی آپ نے مفتی صاحب سے ملاحظہ کی، یہ حقیقت ہے کہ ہم اس دنیا میں کتنا سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایوریج جو ابھی آج کل ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد جو بتائی جاتی ہے ایج، وہ 70 to 80 ایئرس، یہ میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں، یہ اس سے بھی کم ہو چکی ہے۔ پروفیسر صاحب یہ یاد رکھیے کہ تو آپ تو اس کا حساب کتاب نکال کے بتائیں گے، آج آپ کو جو غذائیں مل رہی ہیں
طرح طرح کی بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے. جوان کہیں کینسر پیدا ہو رہا ہے, کہیں ہارٹ کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے, کہیں بلڈ مطلب پریشر ہو دیکھیں رہا ہے. ذریعے بچوں کو ہاں ریسورسز کیسے بھی بن رہے ہوں اور ذریعے کوئی بھی چیزیں ہوں, لیکن یہ بہرحال نظر آ رہا ہے کہ جو ایوریج ایج ہے وہ دن بدن کمی کی طرف جا رہی ہے. یعنی کہ ایک وقت تھا یقیناً لوگ سینکڑوں سال بھی زندہ رہتے تھے اور اس کے بعد یہ کمی ہوتے تخفیف ہوتے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں فی زمانہ 60 سے 70 سال ایوریج ایج ہے. اس سے زیادہ اگر مطلب 50 کے بعد بھی اب کہا جاتا ہے کہ آپ بونس پر چل رہے ہیں, 40 کے بعد کہا جاتا ہے اب آپ بونس پر چل رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں آج یا کل ہمیں مر جانا ہے, یہ طے ہے 110%. یہ نہیں کہ کوئی اس میں آپ سمجھ لیں گمان ہے یا ہو سکتا ہے آگے کوئی آپشن مل جائے, کوئی مطلب 150 سال 200 سال والی کہانی دور دور تک نہیں ہے. اور جتنے ہم نے آپ اس کو بھی واضح کیجیے کیوں یہ ایوریج کم ہوتی جا رہی ہے, ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ غذائیں تھوڑی مل رہی ہے, زہر مل رہا ہے آپ کو. جی, اور ہماری ایکسرسائزز نہیں ہیں, ہماری وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جو زندگی کو طوالت جو بخشتی تھیں, سرگرمیاں ایکٹیویٹیز. ہم نے تو مشینی لائف, کیونکہ پورا دور مشینی ہو گیا, ہم نے اپنے آپ کو بھی مشینی بنا لیا. ہر آدمی بڑا کیلکولیٹڈ چل رہا ہے. ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہوگا, ہمارے پاس اپنی واک کے لیے ٹائم نہیں ہوگا, ہم کھانا ٹائم پر نہیں کھائیں گے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ذاتی زندگی سے, اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ زندگی کا سامان کرنے کے لیے تو آپ دن کے 18 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن جس زندگی کے لیے آپ یہ سامان کر رہے ہیں اس زندگی کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کے پاس نہیں ہے. ایسا ہی حضرت بالکل ہے. تو یہ ایک اور وجہ ہوئی کہ زندگی بہرحال آپ کی زندگی کم کیوں ہو رہی ہے؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کا ایک جملہ ہے کہ صاحب وہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے, ایوریج کم ہو رہی ہے, ڈاؤن ہو رہی ہے. کیوں؟ جگہ جگہ ڈھیر ہیں گندگی کے, جگہ جگہ ایک اور پلیوشن یہ ہے. ریزن, دنیا کے تمام چیزوں کو سامنے رکھو. میرے گھر کے پاس باقاعدہ اس نے دیکھا بارش آ رہی ہے, اس نے نالے کو صاف کر کے پہاڑ بنا دیا, کیچڑ اس کی باقاعدہ بدبو پھیل رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں, لوگ بھی جا رہے ہیں, وہاں سے گزر رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیا حال ہوگا, کیا مرتب ہوگا. تو وہ جو ایج ڈاؤن ہو رہی ہے, ہمارا معیار زندگی سب سے نیچے چلا جا رہا ہے. وجوہات پہ ہم بات کریں یہ پوری رات مطلب بہت تھوڑی ہے, مطلب آدھی بات بھی شاید نہ ہو پائے اس پر. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی وجہ ہے زندگی بڑی مختصر رہ گئی ہے. اب جو بڑی مختصر زندگی ہے اس کا سامان کرنے کے لیے تو ہم اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے, وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے لیے ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مطلب فکر میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی گوشے میں جا کر ہمیں یہ سوچ اور فکر تمنا ملے کہ نہیں ہمیں تو اس زندگی کے لیے زیادہ ایفرٹس کرنے ہیں نا کہ جو ہمیشہ کی زندگی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے کا سفر کرنا ہے, اور سمجھانے کی غرض سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, 1 گھنٹے کا سفر کرنا ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کو سالوں کا سفر کرنا ہے. تو آپ اپنے سارے ایفرٹس آج اس 1 گھنٹے کے سفر کے لیے لگا رہے ہیں, تو پوچھنے والا جو عقل رکھتا ہوگا, سادہ ذہن بھی وہ آپ سے ضرور پوچھے گا, آپ کو جھنجھوڑے گا کہ انتہائی بے وقوفی کا کام کر رہے ہو بھائی. یہ 1 گھنٹہ تو جیسے تیسے گزر جانا ہے, یہ بہت اچھا نہ بھی گزرے, تمہارے ایفرٹس اس کے لیے ہونے چاہیے جو سالوں پر محیط سفر. تو ہم اب یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں نا, ہمیں بھی فکر ہوتی ہے, ہم بھی اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کہ نہیں یار جو بات کہی جائے خود پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہم یہ ضرور کنسیڈر کریں اس بات کو کہ جو دنیا کی زندگی ہے بڑی مختصر سی ہے, آج ہم ہیں کل کا پتہ نہیں. یہ زندگی, یہ جو دنیاوی زندگی ہے مچھر کا جو آپ سمجھ لیں کہ پر ہے اور مکڑی کا جالا ہے, پانی کا بلبلا ہے, اس کے لیے کوشش کریں کہ جو ہمیشہ کے لیے, اور اس کے لیے جو بہت سے تقاضے ہیں اس میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آئیے اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ان غربا کی مدد کے لیے کنٹریبیوٹ کریں کہ جو اس وقت ہماری مدد کے منتظر ہیں. آپ ہینڈ پمپس لگوا سکتے ہیں. پاکستان کے کئی علاقوں میں اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے, بہت قلت ہے پانی کی, تو یہ ہینڈ پمپس لگوانا خلق خدا کو پانی سے سیراب کرنے کے مترادف ہے. تو آج اگر آپ پیاسوں کی پیاس بجھانے والے بنیں گے تو ہمارا یہ ایمان ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں روشنی ملتی ہے کل بروز حشر کہ جب پیاس کا وہ عالم ہوگا کہ جس کے لیے کیا کیا وعیدیں بیان کی گئی,
تو اگر آج آپ پانی پلانے والے ہیں، لوگوں کو سیراب کرنے والے، ان کی پیاس بجھانے والے ہیں، انشاءاللہ کل بروز حشر میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ ایسا پانی ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ جس کو پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آج کھانا کھلانے والے ہم بنیں، راشن پیکس بھیجیں غربا تک، اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کرانے میں یہ بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا، آپ نے اپنا گھر بنا لیا، گاڑیاں لے لیں، سواریاں لے لیں، تمام لگژریز فیسلٹیز آپ زندگی کی انجوائے کر رہے ہیں، اور اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو کتنا ہی بڑا نیک کام ہے کہ وہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، جو سب سے بڑا، سب سے میجر بینک اکاؤنٹ ہے، کیوں نہ ہم اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کرا دیں۔ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشنز آپ کے آنے چاہیے۔ $65 کے عوض ایک راشن پیک ایک نیڈی فیملی کو منتھلی راشن پیک بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ $185 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک ہینڈ پمپ کسی ایک ایسے علاقے میں نصب کیا جائے گا، انسٹال کیا جائے گا جہاں پانی کی بہت قلت ہے، خلق خدا سیراب ہوگی، دل سے آپ کو دعا دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا گھر یعنی مسجد آپ تعمیر کرانا چاہتے ہیں تو $9,500 کے عوض یہ آپ ممکن بنا سکتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر، بہت بڑا صدقہ جاریہ اللہ نے آپ کو یہ نصیب کیا ہو، تو یو آر مور دین ویلکم۔ باسط سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ماحول بنا، مفتی صاحب نے جو گفتگو کی، کوئی ایسا کلام مدینے سے متعلق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے متعلق کہ بس سننے والے اور ہم بھی اشش کر اٹھیں۔ بسم اللہ۔ کھویا کھویا ہے دل، ہونٹ چپ آنکھ نم، ہے مواجہ پہ ہم، کھویا کھویا ہے دل، ہونٹ چپ آنکھ نم، ہے مواجہ پہ ہم، روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم، ہے مواجہ پہ ہم، ایک کونے پہ ہے منہ چھپائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، ایک کونے میں ہے منہ چھپائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، گردنیں ہیں کہ بارے ندامت سے خم، ہے مواجہ پہ ہم، گردنیں ہیں کہ بارے ندامت سے خم، ہے مواجہ پہ ہم، آنسوؤں کی زبان کر رہی ہے بیان ان سے احوال جان، آنسوؤں کی زبان کر رہی ہے بیان ان سے احوال جان،
صرف اپنا نہیں پوری امت کا غم ہے مواجے پہ ہم صرف اپنا نہیں پوری امت کا غم ہے مواجے پہ ہم لمحے لمحے پہ آیات کا نور ہے نعت کا نور ہے لمحے لمحے پہ آیات کا نور ہے نعت کا نور ہے نور افشاں درودی فضا دم بدم ہے مواجے پہ ہم مسکراتی ہوئی ہر تجلی ملی کیا تسلی ملی مسکراتی ہوئی ہر تجلی ملی کیا تسلی ملی دور ہوتے گئے سارے رنج و الم ہے مواجے پہ ہم ہے مواجے پہ ہم کھویا کھویا ہے دل ہونٹ چپ آنکھ نم ہے مواجے پہ ہم سلامت رہیں باسط علی، سلامت رہیں. اور ناظرین، جو کیفیات ہیں، جو جذبات ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور جو التجائیں ابھی ان آنسوؤں کے ذریعے، ان کیفیات جذبات کے ذریعے اللہ کے حضور، اللہ کے پیارے حبیب کے حضور ان گناہگاروں نے پیش کیے ہیں، اس کا صدقہ کہ ہم سب کو مدینہ کا مسافر بنا دے، اس پاک در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اور جس طرح مواجہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سب کو مواجہ شریف پر با ادب اپنی گردنوں کو جھکائے، اپنی نظروں کو جھکائے، بڑے ادب کے ساتھ، شرم ساری کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے جو پیغام دیا، آپ سے جو محبت کے تقاضے ہیں، جو عشق کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی نظر آیا کہ آپ نے جب بھی کسی مجبور کو، کسی مفلس کو، نادار کو دیکھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام جب تک اس مفلوق الحال کی، اس نادار کی، اس مفلس کی، اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کر دیتے، اس کی حاجت روائی نہ فرما دیتے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو قرار نہیں آتا. حضرت یہی بات لے کر آپ کی بارگاہ میں آج امت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ، اور آقا کریم علیہ السلام سے ہم عشق کا اظہار کرتے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں ایک تقاضا کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو تو حضور جان عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے کہ آج اگر ہم حضور کے، امت کے اس مفلوق الحال طبقے کے کام آ جائیں، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سامان کر دیں،
تو آج بھی اسی انداز سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ کا ایک منظم پیغام بھی چلا جائے، تاکہ 24/7 خدمت کا یہ سفر جاری ہے تو لوگ بعد میں بھی اس کو اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ اس خدمت خلق کے سفر کو جاری رکھیں۔ بسم اللہ۔ جہاں تک تعلق مفلوق الحال کی، مفلوقی میں کچھ کمی کرنے یا ختم کرنے کا تعلق ہے، یہ صرف اور صرف اعزاز اللہ کے ولی کو حاصل ہے۔ اللہ بات ہے۔ کیونکہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس میں دو، یعنی یہ 12 صفتیں میں بتا رہا ہوں، جس میں 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں کہ وہ ستار ہو اور غفار ہو۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ 2 صفتیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوں کہ وہ رفیق ہو اور شفیق ہو۔ واہ سبحان واہ، اللہ، سبحان اللہ۔ 2 صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ وہ صادق ہو اور مصدق ہو، واہ واہ اللہ اکبر۔ اور 2 صفتیں اس میں حضرت عمر فاروق کی ہوں کہ اوامر و نواہی پر، یعنی جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر، جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا اس پر سختی کے ساتھ عمل کروایا۔ اور 2 صفتیں اس ولی میں ہوتی ہیں جو عثمان غنی کی کہ بھوکوں کو کھلائے اور رات کو تلاش میں ہو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اللہ اکبر۔ 2 صفتیں اس میں علی مرتضیٰ کی ہوں ہائے ہائے، کہ وہ بہترین عالم ہوں اور جری ہو، بہادر، جس کا نام ہو دنیا میں، صاحب کیا چیز، خیبر شکن، حیدر اقرار، حیدر کرار۔ تو یہ صفات جتنی بھی ہیں یہ صرف اللہ کے دوستوں میں اور ولی میں، تو کیوں نہ ہم، کیونکہ اب ولایت کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب دروازہ کس کا کھلا ہے؟ دروازہ کھلا ہے ولایت کا۔ جس کو جو چاہے اس میں ٹرائی کر لے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا تو ولی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ یاد رکھیں، اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آپ تہیہ کر لیں کہ اب میں صرف اور صرف رب کروں گا، رانجا رانجا آندے آندے میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی، سدو نہیں مینو رانجا سارے اتے ہیر نہ کے کوئی۔ جب عشق مجازی کا یہ حال ہے تو عشق حقیقت کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اب ہم تو کھلی، اب اتنی دیر سے 3 گھنٹے سے بیٹھ کر کھلی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، خوب اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں، تمام بلیو کر رہے ہیں، اتمام حجت قائم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہ دینے والا کہ یا اللہ میں نے تو سنا ہی نہیں تھا، کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احساس کا ٹائٹل سامنے آ جائے گا اللہ کہ اس جگہ سے تجھے پیغام ابدی سرمدی دوامی قیامی ملا۔ اور حضرت یہ صرف لینے والوں کا فائدہ تھوڑی ہے، تو دینے والوں کا بہت بڑا فائدہ انہی کے لیے ہے نا، ان کے لیے کہ آپ ہم جتنا ان کے لیے بیٹھے ہیں ہم اتنا ان کے لیے بھی بیٹھے ہیں، جتنا جو کہ اس لیے کہ آپ کے سامنے بے انتہا لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایشورنس ہے، اس ادارے کی گارنٹی ہے اور اس ادارے کی ایشورنس ہے کہ آپ کا دیا ہوا مال جو مستحقین ہیں اس میں باقاعدہ 100% 100% الحمدللہ پہنچے گا۔ الحمدللہ اللہ کا انعام و اکرام ہے، لہٰذا لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اور میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، جو ابھی دے رہے ہوں، جو دیتے رہیں گے باقاعدہ کسی بھی صورت میں، جو ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے۔ ہم فجر پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے تو اس کے اندر باقاعدہ دعا کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دامے درمے قدمے بزمے سخن معاونت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہے اس کی روزیوں میں فراغی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک و تابعدار بنائے، جو اولاد نرینہ و زرینہ کی خواہش مند ہیں ان کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ یہی ہمارا پیغام ابدی و سرمدی ہے جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، منظور و مقبول فرمائے۔ بس اس کی رحمت کے مستحق ہیں، اور ہم مرحوم امت ہے، ہمارا
राहिम जो है वो मदीने मुनव्वरा में सो रहा है। अल्लाह अकबर है। ख़ासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ये जो मुफ्ती साहब ने पैगाम भी आपको दिया, उसके साथ इतनी सारी माशाल्लाह दुआएं भी कर दी और एक कमिटमेंट भी मुफ्ती साहब की तरफ से आ गई है कि नमाज फ़जर के बाद इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ आप सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाए। नफ़ीस भाई, मैं चाहता हूँ एक समा बन गया है हज़रत की, माशाल्लाह इतनी प्यारी गुफ्तगू, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं। बस जाते जाते आपका भी पैगाम हमारे नाजरीन तक पहुँचे, ख़ास तौर पे हमारे डोनर हजरात तक, ताकि 24/7 आपको पता है ये खिदमत खल्क का सफ़र जारी व सारी है। ये प्रोग्राम की हद तक ये लिमिटेड ना हो, बल्कि लोग देखने वाले दूसरों को मोटिवेट करें कि एक बहुत बड़ा कार्य खैर पाकिस्तान के बहुत से ऐसे पसमानदा इलाकों में सर अंजाम दिया जा रहा है। तो आओ मिलकर जो कुछ बन सके उन गुरबा के लिए करें और अपनी मोहब्बत खिदमत उन तक पहुँचाएँ। क्या फरमाइएगा? जैसे मैंने शुरू में शेर भी पढ़ा था कि मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हाय हाय। तो जिन लोगों को खुदा के बंदों से प्यार है तो वो ये समझ लें कि खुदा उन पे मेहरबान है, अल्लाह, और जिस पे खुदा मेहरबान है उसका दीन भी कामयाब है, उसकी दुनिया भी कामयाब। इससे अच्छा कोई मौका नहीं। मुफ्ती साहब ने जितनी बात कर दी उसके बाद कोई बात करना मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की है। अगर हमारे नाजरीन और सामीन इसको सुने और उस पर अमल करें तो हमें दीन भी मिलेगा और दुनिया भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात। और ये जो अभी ये देखें, ये भी एक नफीस भाई कहते हैं ना, बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं लेकिन बड़ी जामे गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं ना, मोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना चुनीदा, वो बस आप तक पहुंचा देते हैं। तो इन्हीं की बात को कंटिन्यू करते हुए कि जो खिदमत खल्क का ये सफ़र है, ये इस ट्रांसमिशन की हद तक महदूद नहीं है। 15 साल पर मुश्तमिल ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और ख़िदमत खल्क का ये सफ़र मज़ीद और अज़्म के साथ और हौसले के साथ और तहरीक के साथ और तरगीब के साथ जारी और सारी रहेगा। आपकी जो मोहब्बतें कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये इन गुरबा के लिए है कि एहसास जैसा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि इनके लिए बहुत से मौक़े, बहुत से शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह एहसास अल्लाह की दी हुई तौफीक से एक्टिव हुआ है और बड़ा फ़ाल है और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ ये एहसास उतनी ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन तमाम मुखय्यर हजरात के लिए जो दुनिया के बहुत से हिस्सों में बसते हैं और चाहते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारे मुसलमान बहन और भाई बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े मफलूकुल हाल हैं। और ऐसे कई हज़ारों लोग हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, गमों के मारे हैं, दुखों के मारे हैं। उनका दिल तड़पता है और वो एहसास रखते हैं क्योंकि कि यार उन तक हमारी ये मोहब्बत पहुँच जाए। हम 6 लोग अगर परेशान हैं, 2 लोगों की परेशानी ख़त्म कर दें। 6 लोग अगर भूखे हैं, हम 2 लोगों को खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बन जाएं, तो फिर अब आपको समझ आएगा कि एहसास कितना बड़ा एक करम है अल्लाह का, एक आप पर के इतना बड़ा आपको आसान ज़रिया, एक कम्युनिकेशन ब्रिज मिला कि आप अपनी ये तमाम मोहब्बतें और ख़िदमत और अपना ये ताउन उन गुरबा तक पहुँचा सकते हैं कि जो आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुहर्रम के खुसूसी अय्याम जितनी गुफ्तगू हुई, पैगाम करबला कोई एक नहीं है। पैगाम करबला में जितने ज़ावियों और जहतों से बात की जाए कम है। बहरहाल उसके तकाज़ों में एक तकाज़ा ये है कि अगर आप किसी के दुखों का मदावा कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, किसी की तकलीफ़ कम करने का ज़रिया आप बन सकते हैं, तो फिर आपको इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बंदा मोमिन का ये शियार नहीं कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ कम करने की सकत और ताकत और इस्तिताअत रखता है, अल्लाह ने उसको ये इस्तिताअत दी है, और फिर वो ना करे, तो फिर याद रखिए such Muslims are going to be accountable before Allah Almighty on the day of resurrection। और कैसी कैसी अहादीस और ऐसे अल्फाज के जो हम अदा करने में मतलब हमें बड़ा सोचना पड़ता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं बेलिबास था, तुमने लिबास नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं। यानी कि मतलब बयान करने से हम मतलब समझ लें काँपने लगते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। लेकिन ये तमाम अल्फाज और इन तमाम कॉन्टेंट्स में मौजूद ये जो तमहीद है, ये डिटेल्स हैं, ये अल्फाज हैं, एक्चुअली तो ये मोटिवेट करने के लिए, आपकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होने चाहिए कि खिदमत खल्क, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बेलिबास को लिबास देना, जिसके सर पे छत नहीं उसको साइबा देना,
یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ بہترین موقع ہے. یو آر مور دین ویلکم. احساس کے دروازے آپ کے لیے 24/7 کھلے ہیں. ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ, اسٹوڈیو ہاٹ لائنز پہ آپ کال کر سکتے ہیں اینی ٹائم. الحمدللہ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز آپ کو فیڈ بیک دیں گے, آپ کو رسپانس دیں گے. کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات غربا تک پہنچانے کے لیے آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں, کچھ آپ کی کچھ کیوریز ہیں, کوئی کنفیوژن ہے, آپ یو آر مور دین ویلکم. ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ود ان a few seconds آپ کے وہ تمام سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ کولیکٹیولی اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جتنا کچھ بن سکے اپنی محبتیں, اپنی خدمات ان تک پہنچانی ہے, تاکہ میں اور آپ کل بروز حشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. بس یہی مدعا, یہی آبجیکٹیو, یہی مشن, یہی ویژن احساس کا ہے. تو آئیے احساس کے ساتھ جڑ کر آپ کی خدمت کے سفر میں اپنی کنٹریبیوشنز پیش کریں. میں آخر میں مفتی صاحب کا, مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب, آپ کا تہہ دل سے, فارمیلٹی کے لیے نہیں, تہہ دل سے سر بہت بہت مشکور ہوں. اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور آپ اسی طرح دین متین کی تا دم آخر خدمت کرتے رہیں. اور نفیس احمد خان صاحب, ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ بہت دوستوں کی طرح میں رکھتے ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی یہ کنٹریبیوشنز اور خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور بات مستحق اس بات کی, آپ ہمارا نہیں شکریہ ادا کریں, آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ باقاعدہ یہ محفل سجاتے ہیں, بیٹھ کے لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں پیغام. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے, آمین. اور خضر عطا فرمائے. جزاک اللہ. یہ آپ سب کا فیض. اور باسط علی اجمیری, کیا کمال کیا آپ نے, جو کمال انہوں نے کیا ہے. جاتے جاتے ایک اور کمال اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن منقبت درشان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے میزبان سمیر احمد کو احساس محرم اپیل 2024 کی اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے ان اشعار کے ساتھ, اس عقیدت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. باسط علی اجمیری. ہاں یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس میں خطۂ کربلا بناتا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس میں خطۂ کربلا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے. حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. 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 خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں, کرے گا کون سامنا یزید
وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں۔ مگر نہ ریت کے ٹیلوں کو دشت کہتے ہیں، مگر نہ ریت کے ٹیلوں کو دشت کہتے ہیں، فقط حسین اسے کربلا بناتا ہے۔ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی